نہیں ہے، آزمائش ہے۔ کچھ تمہیں دیا ہے تو جانچنے کو، پرکھنے کو نہیں، اکاؤنٹ فور کرنا پڑے گا، جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اسے دنیا کی عزت نہ سمجھو، وہ آزمائش ہے۔ اگر کوئی سختی آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے تو یہ بھی ذلت نہیں ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ دونوں کیفیات بالکل برابر ہیں، آزمائش آزمائش، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے۔ لیکن جب دے دیا تو یہ سمجھا کہ اللہ نے مجھے عزت دے دی، غلط۔ عزت تو وہ ہوگی جو آخرت میں جا کر ملے، وہ عزت ہوگی۔ اور اگر یہاں کوئی چھین لیا تو اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، غلط۔ ذلت تو وہ ہوگی کہ آخرت کے اندر ذلیل ہو جائے۔ اس کا اگلا ایک اور سٹیپ بھی ہے۔ ایک اعتبار سے تو میں نے عرض کیا یہ برابر ہو گئے، دونوں امتحانی شکلیں ہیں۔ ایک اعتبار سے یہ جس کو دنیا میں عزت سمجھا جا رہا ہے وہ زیادہ سخت امتحان ہے بنسبت اس کے جسے دنیا میں ذلت سمجھا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو تو غفلت طاری ہو جائے گی آپ پر۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس حال میں بھی واقعتاً اللہ کو یاد رکھیں، نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا چاہے کتنا ہی ہو فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش میں یاد خدا نہیں ہوتی، عیش میں تو ہے، کھا رہے پی رہے عیش کر رہے، یاد خدا کہاں آئے گی؟ تکلیف میں اللہ یاد آتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، گر گراتا ہے۔ تو امتحان کون سا زیادہ سخت ہوا؟ وہ امتحان زیادہ سخت ہو گیا جس میں غفلت آ رہی ہو۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، حضور نے فرمایا جو چیز کم ہو لیکن وہ تمہاری ضرورت پوری کر دے، وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور تمہیں غافل کر دے۔ جب زیادتی ہو جائے گی، بہتات ہو جائے گی تو غفلت طاری ہو جائے گی، تو وہ گھاٹے کا سودا۔ یہ نقطۂ نظر انسان کا ہو جانا چاہیے دنیاوی حوادث اور دنیاوی مصائب کے بارے میں، اگر اس کے دل میں ایمان ہے۔ ام المصبحات میں یہ مضمون آیا ہے، وہ تو پھر سورہ حدید جب پڑھیں گے پوری تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن اس آیت کا ترجمہ یہاں پر بھی کر دیجئے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں پہلے سے درج ہے، اللہ کے علم کے اندر پہلے سے ہے۔ ایسے نہیں کہ اچانک، جسے ہم کہتے ہیں گولڈ فرام دی اسکائی، گولڈ فرام دی ہیون، نہیں، کوئی چیز نہیں آتی، اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔ من قبل ان نبراہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ لکہ لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو چیز تم سے چھن جائے، جاتی رہے، اس پر رنج مت کیا کرو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور یہ کہ زیادہ فخر نہ کیا کرو اور زیادہ خوشیاں نہ منایا کرو اس پر جو اللہ تمہیں دے دے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اکڑنے والے شیخی خورے جو ہیں کہ نعمتیں زیادہ ہو گئی تو گردن اکڑ گئی، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ پینڈولم جو ہے کسی نہ کسی درجے میں تو انسان میں آتا ہی ہے۔ اچھی بات آئی تو کچھ خوشی ہوگی، کوئی تکلیف آ گئی تو کچھ نہ کچھ رنج تو ہوگا، لیکن ایک ہے غفلت۔ غفلت میں یہ کہ کچھ مل گیا تو پھولے نہیں سما رہے خوشی میں، اور کچھ چھن گیا تو انتہائی مایوس ہو گئے۔ یہ پینڈولم جو ہے جتنی اس کی وسعت زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ سے انسان دور ہے، محجوب ہے، غافل ہے۔ جتنی اس کے اندر جو ہے کمی ہو جائے گی، تھوڑا بہت اثر تو ہر انسان پر ہوتا ہے۔ فتح ہے تو یقیناً اس سے کوئی نہ کوئی خوشی تو ہوگی، شکست ہوئی ہے تو یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے رنج تو ہوگا۔ لیکن یہ کہ شکست ہو گئی ہے تو ہمت ٹوٹ گئی، اب آئندہ حوصلے جواب دے گئے اور بالکل جو ہے انسان شل ہو کر بیٹھ رہا، یہ نہیں۔ اور اگر فتح ہو گئی تو شادیانے بج رہے، عیش ہو رہے، طرب ہو رہا، کچھ نہیں۔ یہ ہے یہ پینڈولم، جتنا بھی اس کی سوئنگ زیادہ ہوگی اتنا ہی گویا کہ اللہ تعالیٰ سے انسان دور ہے، اور جتنا یہ کم ہوگا اتنا ہی گویا کہ حقائق سے وہ آگاہ ہے۔ لیکن اس کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے مجرموں کو سزا نہ دی جائے، یہ مطلب نہیں۔ یہ ٹھیک ہے فلاں شخص نے مارا، مجھے تو لگا ہے پتھر تو اللہ تعالیٰ نے مارا ہے تو لگا ہے،
اس کے مارنے سے نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا. یہ بات ٹھیک ہو گئی. لیکن اس نے مارا ہے، اس کی سزا ملنی چاہیے. یہ دوسری بات. یہ معاشرے کو درست رکھنے کے لیے سزا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. مجرموں کو سزا دینے کا معاملہ قرآن مجید میں تاکیداً قصاص میں زندگی ہے. ایک ہے معاف کر دینا. اگر فرض کیجئے کسی شخص نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے اسے معاف کر دیا، ہو سکتا ہے اس کی ہمت ہو کسی اور کو بھی جا کے مارے گا. اور ایک شکل یہ کہ اس نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے جواباً تھپڑ رسید کر دیا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، آئندہ نہیں کرے گا یہ کام. اگر آپ نے معاف کیا، فرض کیجئے کہ نظریہ آئے کہ اگر میں معاف کر دوں تو یہ اصلاح کر لے گا، اس کے اندر بہتری پیدا ہو جائے گی، اگر اس کے آثار ہو تو معاف کر دینے میں حرج نہیں ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لیکن یہ کہ عام حالات کیا ہیں دنیا کے کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے تاکہ جرم کا استئصال ہو سکے. یہی فلسفہ ہے اسلام کے اندر. سزائیں نہایت سخت ہیں. ہمارے یہاں بے نظیر نے تو کہہ دیا تھا وحشیانہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس میں کوئی شک نہیں، سخت سزائیں ہیں. ہاتھ کاٹ دینا چوری کے اوپر سخت سزا ہے. لیکن چوری پھر ختم ہو جائے گی معاشرے سے، چوری نہیں رہے گی. باقی آپ جتنی سزائیں دے دیں، چوری کا کوئی جو ہے آپ سد باب کر ہی نہیں سکتے. امریکن سوسائٹی کے اندر تعلیم ہے، تربیت ہے، یہ ہے، وہ ہے، ذرائع ابلاغ ہے، قانون ہے، سب کچھ ہے. چوری ہے، ڈاکے ہے، ہائنس کرائم موجود ہے، سخت ترین بدترین جو ہے وہ جرم موجود ہے. وہاں پر کوئی اصلاح نہیں ہوتی. سعودی عرب میں یا کہیں بھی اگر طالبان نے اگر ہاتھ کاٹنے کا معاملہ کیا تھا، چوری ختم ہو گئی تھی. اگر قتل کے قصاص کا معاملہ کیا گیا کہ کھلے میدان کے اندر جو ہے وہ آدمی کی گردن اڑائی گئی، یا اگر کسی نے مارا تھا کسی کو پستول سے تو پھر اس کے ولی نے، اس کے وارث نے پستول ہی سے اسے مارا. اور کسی نے اگر کسی کو ذبح کیا تھا تو پھر اس کے جو بھی وارث تھے اس نے اس کو ذبح کیا. اس کے بعد کیسا امن و امان ہوا پورے افغانستان کے اندر. آپ مشرق سے مغرب تک چلے جاتے طالبان کے دور میں، کہیں کوئی غضب نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں. تو ایریڈیکیشن آف کرائم اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے. یہ ہے آپ کی اندرونی سوچ. جو کچھ آتا ہے بغیر اذن رب نہیں ہے. لہذا جو بھی کچھ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر آپ کو راضی برضائے رب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تسلیم و رضا ہے، راضی برضائے رب. رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ یہ یوں ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ اس طرح. بھائی تم ہو کون؟ اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کی مرضی چلے گی. تم یہ دیکھو تمہارا فرض کیا ہے وہ ادا کرو. اللہ اللہ خرض اللہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. تم اپنا فرض ادا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے سرخرو ہو جاؤ. اے اللہ میں اپنی حد تک جو ہے اپنا وہ فرض ادا کرتا رہا، بس اس میں ہماری نجات ہے، اس میں ہم سرخرو ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے، یہ بھی غلط ہے. انتقام لینے کے لیے بھی سورہ شورا کے اندر بڑی تفصیل سے آیا ہے. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ. جن پر زیادتی ہوتی ہے وہ بدلہ لیتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ ظلم اور استحصال کے خاتمے کی جد و جہد بھی لازم ہے. لہذا اس کا مطلب راضی برضائے رب کا یہ نہیں ہے کہ آپ مجرموں کو سزا نہ دیں، ظالموں کا سے انتقام نہ لیں، ظلم اور استحصال کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش نہیں. یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے، یہ ضرور جان لیجئے کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے غم میں، غصے میں، رنج میں بالکل بجھ کر رہ گئے اور ہمت جواب دے گئی، کمر یہ شکل درست نہیں ہے. اللہ کی طرف سے آیا معاملہ تو ٹھیک ہے، یقیناً اس کے ہاتھ میں خیر ہے. بِیَدِکَ الْخَیرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر. یہ ایک پہلو ہوا. اب دوسرا پہلو ایمان کے ثمرات میں سے دوسرا، وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ. میں نے کہا تھا ایک ہماری شخصیت کا رخ یہ جو ہم پر وارد ہو رہا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. ایک جو ہم سے صادر ہو رہا ہے، اعمال صادر ہو رہے ہیں، ہم اپنے اعضاء و جوارح سے کوئی کام کر رہے ہیں، یہ اعمال جو ہمارے وجود سے صادر ہو رہے ہیں، ان کے ضمن میں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ